السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں ایک قانون مختلف اسٹیٹس میں بنتا جا رہا ہے۔ اس قانون کا نام ہے انسداد جبری تبدیلی مذہب۔ زبردستی کسی کو مذہب بدلنے کے راستے کو بند کرنا۔ اس قانون کا مقصد حکمران یہ بتلاتے ہیں کہ زبردستی کی جا رہی ہے ہندو بھائیوں کو مسلمان بننے پر، زبردستی کی جا رہی ہے ہندو بھائیوں کو عیسائی بننے پر۔ ایسا جبر کرنے کو، پریشرائز کرنے کو روکنا اس قانون کا مقصد ہے۔ اس مجلس میں مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا جائے گا۔ اسلام ایسا مذہب ہی نہیں ہے کہ جو جبر اور زبردستی کے ذریعے سے قبول کروایا جائے۔ دل کے عقیدے کا نام اسلام ہے۔ دل ہتھیار سے نہیں بدلا جا سکتا۔ ہتھیار سے جسم جھکائے جا سکتے ہیں، نظریے نہیں بدلے جا سکتے ہیں۔ اسلام کی پوری تاریخ شاہد ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ اشاعت اسلام کتاب کا نام۔ 600-700 صفحات میں پوری تاریخ کا جائزہ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت خباب کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کوئی زبردستی اسلام قبول نہیں کیا۔ تاریخ کی سچائیاں سامنے رہنا چاہیے۔ دوسری موٹی بات، جتنے مسلمان آج دنیا میں ہیں، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو مسلمان ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوئے حالات میں، عراق میں، شام میں، ابھی غزہ میں، برما میں، اتنے ظلم و تشدد کے باوجود کون سی طاقت ہے جو انہیں اسلام پر باقی رکھی ہوئی ہے؟ جب تک مسلمان سلطنتیں تھیں مان لیا جائے کہ دباؤ تھا۔ اب کون سا دباؤ ہے؟ 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، وہ اسلام پر کیوں باقی ہیں؟ بہت بڑی حقیقت یہ ہے
پہلے زمانے میں بھی اس زمانے کی بھی زبردستی کفر پر لانے کے لیے ہوئی، اسلام پر لانے کے لیے نہیں ہوئی۔ جبر کفر پر لانے کے لیے کیا گیا، اسلام پر لانے کے لیے نہیں کیا گیا۔ اسلام سے ہٹانے کے لیے سزائیں دی گئی۔ کتنے نو مسلم بھائی ہیں اس ملک میں جن پر بڑے بڑے مقدمے چلائے گئے کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا۔ ایسی بہنیں ہیں خاصی تعداد میں جن کو کفر پر رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اجمالی طور پر ان شارٹ بھی اگر بریفلی دیکھا جائے، انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا، چائنا میں کیسے پھیلا، ہندوستان میں کیرلا کے راستے سے اسلام کیسے چلا، یا تو صوفیاء کرام ملیں گے یا تجار ملیں گے۔ فلانے علاقے میں کوئی بھینٹ چڑھانے کی رسم تھی، جوان لڑکیوں کو فلانے وقت میں فلانی جگہ پر بٹھا دیا جاتا اور کوئی شیطانی طاقت آ کے اس لڑکی کو لے جاتی۔ کوئی صاحب دل پہنچے، کوئی اللہ والا پہنچا اور انہوں نے اس بھینٹ چڑھانے کی رسم کو ختم کروا دیا۔ پوری بستی مسلمان ہو گئی، کبھی کرامتوں کو دیکھا مسلمان ہو گئی۔ اسلام کے پھیلنے کی وجہ پوری دنیا میں صحابہ کرام کے بعد صوفیاء اور اولیاء کی انسانیت نوازی ہے، یا تجار کی امانت داری ہے، یا داعیوں کی دعوت ہے۔ قربانیاں کیوں دیتا ہے آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد؟ یورپ میں آج جو لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں قربانی دینا پڑتا ہے۔ کوئی مسلم حکومت تعاون نہیں کرتی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کوئی مستقل تربیت کا نظام نہیں ہے۔ ایک اسلام قبول کرنے والی بہن، ایک اسلام قبول کرنے والے بھائی، کاروبار اس کا سیٹ ہو جائے، نکاح سلیقے سے ہو جائے، اس کی تربیت کے لیے کوئی مناسب تربیت گاہ مل جائے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی نو مسلموں کے لیے، جدید الاسلام بھائی بہنوں کے لیے مستحکم کرنے جمانے کا کوئی نظام نہیں۔ جو قبول کر رہا ہے اپنی ضمیر کی آواز پر قبول کر رہا ہے، جو قبول کر رہا ہے اپنے دل کی چاہت کی وجہ سے قبول کر رہا ہے۔ دوسرے مذہبوں کو جان لینا چاہیے۔ یہودی مذہب ہے، وہ تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ کوئی یہودی بن نہیں سکتا۔ یہودی وہی ہے جو یہودی پیدا ہوگا۔ ہمارے ملک میں ہندو آئیڈیالوجی، ہندوازم، آج تک اس کا ڈیفینیشن، آج تک کون سی چیز آدمی کو ہندو بناتی ہے، کون سی چیز ہندو مذہب سے باہر کرتی ہے، اتنی بنیادی وضاحت بھی نہیں ہے۔ راون کو جو خدا مانتے ہیں وہ بھی ہندو ہیں، رام کو جو خدا مانتے ہیں وہ بھی ہندو ہے۔ اور عیسائی مذہب ہے، کوئی انجیل صحیح نہیں، کوئی عقیدہ درست نہیں، مالی امداد
تعلیمی امداد، چیریٹی کے کام اور عسکری طاقت کے بلبوتے پر عیسائیت دنیا میں چل رہی ہے۔ افریقہ میں بڑے بڑے دواخانے بنا دیے، آندھرا کے دیہاتوں میں بڑے بڑے اسکول قائم کر دیے، تو جو کروڑوں خدا کے ماننے والے ہیں ان کے لیے دو خدا اور ماننا کیا مشکل ہے؟ کروڑوں مورتیوں کی پوجا کرنے والے ہیں، دو مورتیاں اور مان لیں ان کے لیے کیا برائی ہے؟ تو لوگوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس ملک میں جو اورنٹیلسٹ نے، مستشرقین نے جو تاریخ لکھی، انگریزوں نے جو تاریخ لکھوائی، اس ملک میں آنے کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر پوری مکاری کے ساتھ یہ زہر اپنی تحریروں میں ڈالنا چاہا کہ فلانی جگہ پر اسلام پھیلا فلانے بادشاہ کی تلوار کی وجہ سے، فلانے حکومت کے دباؤ کی وجہ سے، اورنگزیب کو خونخوار بنا کر پیش کرنا، غوری خاندان کو خونخوار بنا کر پیش کرنا۔ ہمیں ان انگریزوں اور ان مستشرقین کی ہسٹری کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ضرور نفرت اگلنے والے اور ہندو مسلم کی تفریق کرنے والا زہر ضرور ملایا گیا۔ اگر آپ کے یہاں زبردستی نہیں ہے تو مرتد کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اسلامی ملک میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا سولی پر چڑھایا جانا، قتل کیا جانا ہے۔ مرتد کو قتل کی سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسلامی قانون کا باغی بن گیا۔ کسی ملک میں اگر کوئی نوٹ پھاڑ دے، کسی ملک میں کوئی شہری اس ملک کے جھنڈے پرچم کو پیروں میں رون دے، زبردست کارروائی ہوتی ہے، بغاوت کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ اسلامی ملک میں مسلمان ہونے کے بعد جب وہ مرتد ہوگا، اسلام کو ٹھکرائے گا، ملکی قانون سے بغاوت کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اسلام قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں، سوچ سمجھ کے قبول کر لو، لا اکراہ فی الدین، لیکن قبول کرنے کے بعد ضرور جبر ہوگا کہ اسی پر جمنا ہے، اس کو بے وزن ہونے نہیں دینا ہے، اس کا ہلکا پن ظاہر کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی کشمکش کو، بادشاہوں کے جھگڑوں کو، کرسی حاصل کرنے کی جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا۔ ووٹ حاصل کرنا ہے، ہندو بھائیوں کو فیور میں لینا ہے، تو انہوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ حقیقت میں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، شیواجی مہاراج کے اگر مقابلے ہوئے، وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، دو بادشاہوں کی جنگ تھی۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت سارے غیر مسلم تھے اور شیواجی مہاراج کے ساتھ بہت سے مسلمان تھے۔
تاریخ کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تاریخ کا یہ پہلو اگر سامنے رہتا ہے تو آدمی ان سطحی قسم کے ویڈیوز سے متاثر نہیں ہوتا، سرسری دیے جانے والے بیانات سے متاثر نہیں ہوتا جو دنیا والے چلاتے رہتے ہیں۔ مستقل مہم چلتی رہتی ہے۔ اسلام نے غلام بنانا پسند نہیں کیا، غلامی کا رواج پہلے سے تھا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی کوشش کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل سنائے، آزاد کرنے کے بہانے بنائے۔ روزہ ٹوٹ جائے، زہار ہو جائے، غلام آزاد کر سکتے ہو؟ غلام آزاد کرنے کے دروازے، غلامی کے ختم کرنے کی کوشش کی اسلام نے۔ جانوروں سے بدتر معاملہ کیا جاتا غلاموں کے ساتھ، حقوق دلائے اسلام نے غلاموں کو۔ جزیہ عام طور پر میڈیا میں سوال کیا جاتا ہے، جزیہ کا دباؤ ڈالا گیا، ٹیکس لیا جاتا تھا غیر مسلموں سے اسلامک کنٹری میں، اس لیے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ٹیکس تو ہر ملک میں لیا جاتا ہے، جو جتنا ایڈوانسڈ ملک ہے وہاں پر اتنا زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوائے قبر کھودنے کے ہر کام پر ٹیکس ہے۔ اختلاف ہو گیا کہ مرنے والے پر قبر کھودنے کا ٹیکس ڈالا جائے یا اس کے وارثوں پر ڈالا جائے۔ ٹیکس لیے جاتے ہیں لیکن باشندوں کو راحت نہیں پہنچائی جاتی۔ اسلام نے ضرور جزیہ لیا لیکن اپنے باشندوں کو سیکورٹی اور تحفظ بھی فراہم کیا، اور تاریخ کے بعض واقعات میں جب مسلم حکومت نے سیکورٹی فراہم کرنے، حفاظت کرنے کا امکان نظر نہیں آیا، لوگوں کے ٹیکس واپس کر دیے، جزیہ واپس کر دیا۔ بھائی ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ٹیکس واپس ہے۔ نظام جزیہ میں بھی اسلام نمونہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ کتنی معمولی مقدار تھی جزیے کی جو مسلم حکمران اور اسلامی سلطنت میں لی جاتی تھی، ساری ذمہ داریوں کے ساتھ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ میں ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں لوگوں سے جنگ کروں جب تک کہ وہ کلمہ پڑھیں۔ خاص موقع پر کہا گیا مجاہدین، سپہ سالار کسی ملک میں گئے بے گناہوں کا قتل کرنے کے لیے نہیں، وہاں کے مظلوموں کو ظالموں سے رہائی دلانے کے لیے۔ اس ملک میں آئے مجاہدین، کتنا ظلم ہوتا تھا، مندروں میں خزانے چھپائے جاتے، زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے، مسجدوں میں چور پناہ لیتے تھے۔ اگر تاریخ میں کسی مندر کو توڑا گیا، مسجد کو بھی توڑا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ مسجد تھی، اس لیے نہیں کہ وہ مندر تھی، اس لیے کہ وہ ڈاکوؤں کی پناہ گاہ تھی، زناکاروں کے زنا کرنے کا اڈا تھی۔ تو انہوں نے ان سے مقابلہ کیا، اس جگہ کو پاک کیا، اس جگہ کی حفاظت کی، اس کے مذہب کے ماننے والوں کے حوالے کیا۔ میرے بھائی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ اتنا بولو
کہ سچ محسوس ہونے لگے۔ وہ قومیں جنہوں نے دنیا کا خون چوسا، وہ قومیں جنہوں نے افریقہ، ہندوستان اور کئی ملکوں کے خزانے لوٹے، وہ مذہب جنہوں نے مہابھارت، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کی آگ لگائی دنیا میں، وہ مذہب کہ جو جنگ بھی چھیڑتے ہیں اور ملکوں کے تباہ ہونے کے بعد کھانا تقسیم کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ مذہب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کو کوئی ضرورت نہیں تلوار کی، اسلام کی اندرونی خوبیاں، اسلام کا محفوظ رہنا، اسلام کے عقیدوں کی معقولیت، لاجیکل ہونا، اسلام کا نظام پردہ، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا خاندانی نظام اتنی کشش رکھتا ہے کہ کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں اس کو قبول کروانے کے لیے۔ اگر دنیا میں کھلے دل سے مسلمان اپنی دعوت کی ذمہ داری کو سمجھے اور واقعتاً مذہبی آزادی دی جائے تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام کے خوبصورت چہرے کو نفرتوں کے پردے ہٹا کر پیش نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں مسلمان بادشاہوں نے بھی جیسے تعمیرات پر توجہ دی، اپنے دائرۂ سلطنت کو توسیع دینے، اپنی حکومت کی سطح کو بڑھانے کی کوشش کی، ویسے انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دینے کی کوشش نہیں کی۔ مجرمانہ غفلت ہے، مشترکہ جرم ہے جو امت نے کیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ جبراً اسلام میں داخل کر لیا جاتا، موٹے موٹے اعداد و شمار دیکھ لیجئے، اس ملک میں 700 سال کے قریب مغلیہ سلطنت، آدھی سے زیادہ دنیا پر عثمانی خلافت اور خلافت اندلس اور مصر میں مختلف قسم کی بادشاہتیں، اگر تلوار کی نوک پر یہ کام ہو جاتا تو سارے ملکوں میں اسلام ہی مذہب باقی رہتا یا مسلمان ہی میجورٹی میں رہتے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر مسلمان اقلیت میں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ مختلف پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ ہر کلپ کو آدمی سنتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، بے اعتمادی آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی تاریخ پر بے اعتمادی، اپنے گزشتہ کے بزرگوں پر بے اعتمادی آدمی کے قدموں کے ڈگمگانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک پہلو جو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سنا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس قانون کے بننے کا پس منظر بین مذاہب شادی ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن، مخلوط تعلیم اور بہت ساری وجوہات سے مزاجوں کی آزادی آ جاتی ہے، والدین وقت پر نکاح نہیں کرتے ہیں، بچوں کی مرضی کا خیال نہیں ہوتا، تو ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے سے نکاح کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک مذہب والے کے دوسرے مذہب سے نکاح کرنے میں مذہب قبول کرنا پڑتا ہے۔ کبھی لڑکا
اسلام قبول کر لیتا ہے، کبھی لڑکی ہندو مذہب قبول کر لیتی ہے۔ کچھ دن کے بعد قتل کے واقعات، خودکشی کے حادثے، طلاق خلا کے سانحے، جی بھرنے کے بعد جسم کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر ملتے ہیں۔ اس کو بھی سیاسی عنوان، سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جو ہندو بن چکی ہیں، اور بعض لڑکے ہیں جو کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنے محبوبہ کے عشق میں اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں۔ ان پوری داستانوں، ایسی تمام کہانیوں کا اسلام اور ہندوازم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بچگانہ حرکت ہے، طفلانہ ذہنیت ہے، جوانی کا بہاؤ ہے۔ معاشرے کو باشعور کیا جانا چاہیے، شادی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا جانا چاہیے۔ ہر مذہب کے سماج کو اپنے ہی مذہب میں نکاح کرنے کی ترغیب دلائی جانی چاہیے۔ سماج میں پائی جانے والی خامیوں کی اصلاح ہر مذہب کے ذمہ داروں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی داعیانہ ذمہ داریوں کا احساس بھی عطا فرمائے، اسلام کی سچائیاں پیش کرنے، تعارف کرانے، خوبیاں بتلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔